बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की पहली बड़ी विकेट गिरा दी है और सज़ा याफ्ता मुजरिम को पब्लिक ऑफिस होल्डर बनाना शहबाज शरीफ को महंगा पड़ा है। ये एक बड़ी तारीख़ी ज़िल्लत होती है। हमने देखा कि जब इमरान ख़ान ने मुख्तलिफ़ बड़े ओहदों पर किसी को मुआविन ख़ुसूसी रखा, किसी को मुशीर ख़ास रखा और मुख्तलिफ़ ओहदे दिए, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशन्स दायर होती रहीं, लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटिशन्स दायर होती रहीं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी डुअल नेशनल होने का भी किया गया और बड़ी जो बातें की गईं और मुख्तलिफ़ ग्राउंड्स अदालतों के सामने उठाई गईं, लेकिन कभी कामयाबी नहीं हुई थी दरख्वास्त गुजारों को। लेकिन शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहली ही दरख्वास्त पर अदालत ने सज़ा याफ्ता मुजरिम को रोक दिया है काम से और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर को वकील किया हो और फिर भी अदालत से इतना सख्त फ़ैसला आ जाए, ये वाकई इनके बुरे दिन आ गए हैं। जब बुरे दिन आते हैं तो फिर हर तरफ से ही तबाही शुरू हो जाती है। साथ हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बर्जीस ताहिर की दरख्वास्त ज़मानत पर आज एहतसाब अदालत लाहौर में समाअत हुई है। साथ हम आपको बताएंगे कि राना शमीम जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वो चले थे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की अपीलों में उनको फ़ायदा दिलवाने के लिए, लेकिन बुरी तरह फंस गए। अब जब उन्होंने आज इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है अपनी फ़र्द जुर्म के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो सारे का सारा मलबा अंसार अब्बासी और मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया है और बताया है कि कैसे उनको इस्तेमाल किया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था, जो 16 अप्रैल को तशद्दुद और जो लड़ाई हुई थी पंजाब असम्बली में, और उसके बाद जो मामलात थे वो ख़राबी की तरफ चले गए थे और हालात तबाही की तरफ चले गए थे, उसके बाद मुकदमात दर्ज किए गए थे। ये डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हुए थे, क्योंकि जो स्पीकर की दरख्वास्त थी उस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, लेकिन डिप्टी स्पीकर की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। स्पीकर की दरख्वास्त जो हमजा शहबाज और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ थी परवेज़ इलाही की, और ये दरख्वास्त अदालत में दायर की गई और अदालत ने वो दरख्वास्त खारिज कर दी थी। तो उस पर जो मुकदमा दर्ज हुए थे उसमें मज़ीद दफ़ात को भी ऐड कर दिया गया था पुलिस की तरफ से। हर तारीख़ पर मज़ीद दफ़ा ऐड कर दी जाती है। आज सारे जो MPAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो सेशन अदालत लाहौर में पेश हुए थे और उन्होंने नई दरख्वास्तें दायर की जो मज़ीद दफ़ात ऐड की गई थी FIR में, उनको भी शामिल करते हुए उसमें भी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने 25 मई तक पुलिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS को गिरफ़्तार करने से रोक दिया है और पुलिस से जवाब तलब कर लिया है 25 मई को। दूसरी तरफ जो दरख्वास्त है वो बर्जीस ताहिर जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासा जात का नैब का केस है, जिसमें इन्होंने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी एहतसाब अदालत में। अब जानते हैं कि नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के आने के बाद जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं वो अब उसका अख्तियार है एहतसाब अदालत के पास। एहतसाब अदालत में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, आज भी नैब की तरफ से जवाब नहीं जमा करवाया गया। अब नैब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जवाब क्यों नहीं जमा करवा रहा? नैब अगर उनको किसी भी सूरत में कोई प्रोवाइड करना चाहता है फैसिलिटी, और अब नैब उसमें जवाब नहीं जमा करवाता और ये काफ़ी अरसे से दरख्वास्त ज़मानत इनकी पेंडिंग पड़ी है। बहरहाल एहतसाब अदालत ने 1 जून तक अबूरी ज़मानत में तोसी की है बर्जीस ताहिर की, और अब 1 जून को अदालत ने नैब से कहा है कि वो अपने रिकॉर्ड जमा करवाएं और उसके बाद फिर अदालत ने कहा है कि आर्गूमेंट्स किए जाएँ और अदालत का आज ये कहना था कि 1 जून को वो डिसाइड करेंगे। दूसरी तरफ मामला आ जाता है राना शमीम का। जब राना शमीम की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा तमाशा था जो एक बयान हल्फी सामने आया था और ये साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से साकिब निसार के हवाले से एक बयान हल्फी लाया गया और उसमें राना शमीम ने यह कहा उस बयान हल्फी के अंदर, जिसको अंसार अब्बासी ने छापा था, कि मैं बैठा था और मेरे सामने फ़ोन किया और कहा जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरे जो ऑनरेबल उस बेंच के जज थे उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज पर कि जो इनके ख़िलाफ़ केस है वो आपने इनको ज़मानत नहीं देनी, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को आपने इलेक्शन से पहले ज़मानत नहीं देनी। ये अदालत की तरफ से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त इनकी अपीलें
پینڈنگ تھیں۔ پہلی جو ہیئرنگ تھی وہ ابھی ہونی تھی، فریش اپیلیں دائر کی گئی تھیں نواز شریف کی طرف سے اور مریم نواز کی طرف سے، اور جو اس وقت جو بینچ تھا وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، وہ سماعت کر رہا تھا۔ اور جس جج کے اوپر یہ الزام لگایا رانا شمیم نے، وہ جج اس وقت پاکستان میں موجود ہی نہیں تھا، نہ وہ اس بینچ کا حصہ تھا، نہ وہ اس وقت موجود تھا، اور وہ بیرون ملک تھا۔ لیکن ان کی طرف سے یہ ڈرامہ رچایا گیا، اور اس ڈرامہ رچانے کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب یہ معاملہ اور یہ سٹوری چھاپی گئی دی نیوز میں اور جنگ میں، تو انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا، توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ اس میں میر شکیل الرحمان بھی آتے تھے، اس میں جو ان کی طرف سے جو باقی انصار عباسی بھی آتے تھے، اور بڑی ان کے ساتھ بڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کے جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اور حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا کے خلاف، اور کیونکہ وہ کوئی انتقام کا نشانہ تو بنانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رانا شمیم کی ذمہ داری تھی کہ کوئی بیان حلفی لکھا تھا تو وہ لیک کیسے ہوا یہ بتانا ان کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیف کسٹڈی میں رکھا ہے تو پھر وہ کیسے لیک ہو گیا یہ بتانا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے نہ بتایا۔ اور پھر اس کے بعد انصار عباسی اور باقیوں کی حد تک جو فرد جرم کی کارروائی تھی اس کو روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا تھا، ان کی حد تک روکا گیا اور رانا شمیم پر فرد جرم عائد کر دیا۔ جب رانا شمیم پر فرد جرم عائد کیا گیا تو رانا شمیم پہلے پیش ہوتے رہے، اٹارنی جنرل صاحب کو اس میں بنا دیا گیا تھا پروسیکیوٹر، اور رانا شمیم پیش ہوتے رہے۔ اب آ کے رانا شمیم نے اپنا بیان حلفی بھی ایویڈنس میں اپنا بیان حلفی بھی جمع کروا دیا، اور جو وہ بیان حلفی تھا وہ بھی بیرون ملک سے آ گیا تھا، جو کہتے ہیں کہ وہ سیل شدہ تھا، اور وہ بھی پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا گیا تھا۔ جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو اب آ کے انہوں نے ایک انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جس پر آج سماعت ہونی ہے۔ اس میں یہ کہا کہ جن لوگوں نے اس کو چھاپا ہے ان کو آپ نے بچا دیا ہے، ان کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور میں جس نے اپنے صرف جو اس کے ذہن میں باتیں تھیں وہ لکھ کے سیو کر لی تھیں اور محفوظ کر لی تھی، جس نے چھاپا نہیں ہے، جس نے کسی کو پھیلایا نہیں ہے۔ توہین عدالت تو تب ہوتی جب میں خود اس کو پبلک کرتا، میں خود انصار عباسی کو دیتا، جب میں نے نہ انصار عباسی کو دیا نہ میں نے اس کو چھاپا۔ جو چھاپنے والے ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دیا، ان پر فرد جرم آپ نے لگائی نہیں، جو بینیفیشری ہیں آپ نے ان کو پوچھا نہیں، بینیفیشری مریم نواز اور نواز شریف ہیں، جب ان کو آپ نے نہیں پوچھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، تو آپ نے میرے خلاف کیوں کارروائی کی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے خلاف فرد جرم کیوں عائد کی ہے؟ یہ درخواست دائر کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو آنریبل بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ 2 رکنی بینچ ہے، اور یہ آنریبل بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا رانا شمیم کی انٹرا کورٹ اپیل پر۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بار بار یہ فرماتے تھے کہ میری عدالت کے جج پر کوئی سوال اٹھائے یا انگلی اٹھائے میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 2 رکنی بینچ ہے یہ اپنے چیف جسٹس کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کرتے ہیں یا اس کو برقرار رکھتے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف شیخ رشید نے ایک درخواست دائر کی تھی حنیف عباسی کی تقرری کے خلاف کہ شہباز شریف خود ایک جن کو کرائم منسٹر کہا جاتا ہے، جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک سزا یافتہ مجرم کو ایک بڑا عہدہ دے دیا، اور شیخ رشید کی طرف سے یہ موقف آج عدالت میں اپنایا گیا کہ حنیف عباسی کے خلاف 2012 میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے مقدمہ درج کیا۔ حنیف عباسی ایفیڈرین کوٹا کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ حنیف عباسی کے خلاف ٹرائل کورٹ نے 21 جولائی 2018 کو سزا سنائی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کی سزا معطل کر رکھی ہے۔ مجرم ہونے کا فیصلہ ختم نہیں ہوا۔ سیکرٹری کابینہ بتائیں کس قانون کے تحت حنیف عباسی کو معاون خصوصی کے عہدے پر تعینات کیا گیا؟ حنیف عباسی کو 27 اپریل 2022 کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا۔ اس درخواست کے اندر وفاق کو بذریعہ سیکرٹری کابینہ اور حنیف عباسی کو فریق بنایا گیا تھا۔ آج حنیف عباسی کی طرف سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب خود عدالت میں وکالت نامہ جمع کروایا، وہ خود پیش ہوئے۔ کبھی وہ مریم نواز کے وکیل بن کے پیش ہوتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور کبھی وہ حنیف عباسی کے وکیل بن کر پیش ہوتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پھر مجھے بتایا جائے کہ جب وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بن کر حکومت پر کے حوالے سے یا سابق حکومت اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں، تو مجھے بتایا جائے
کہ وہ کیسے نیوٹرل لوگ ہیں، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف آئین کی اور قانون کی بات کرتے ہیں، جب آپ ان کے وکیل ہیں، جب آپ ان سے بھاری آپ بھاری فیسیں لیتے ہیں اور فیسیں لینے کے بعد آپ ان کے کیسز میں پیش ہوتے ہیں، تو پھر آپ کیسے نیوٹرل رہ گئے، کیسے پھر آپ رول آف لاء کی بات کریں گے، کیسے آپ آئین اور قانون کی بات کریں گے؟ یہ ساری چیزیں قوم جانتی ہے۔ بہرحال آج اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں شیخ رشید خود بھی پیش ہوئے اور ان کے وکلاء بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ عدالت نے آج کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے ان کی طرف سے جواب جمع کروا دیا گیا تھا، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نے وزیر اعظم کو لکھ دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو جو عہدے پر تعینات کیا گیا ہے اس پر خود ہدایت کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو کہ وہ اس پر ریویو کریں، نظر ثانی کریں۔ اب شہباز شریف کو تو اپنی پڑی ہے، اب اس کو تو اپنی حکومت کی جانے کی پڑی ہے، وہ تو لنڈن 6 دن گزار کے آ گیا ہے۔ اب ان کی عزت بچ جاتی، جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ریویو کر لیں تو یہ کر لیتے، عزت بچ جاتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کے خلاف فیصلہ نہ آتا، ان کو عزت راس نہیں آئی، انہوں نے ریویو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے حنیف عباسی کو عوامی عہدہ استعمال کرنے سے روک دیا ہے، معاون خصوصی کا عہدہ استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ حنیف عباسی کے وکیل احسن بون کا کہنا تھا کہ معاون خصوصی پبلک آفس نہیں ہے، کام سے نہ روکیں، ایسا حکم جاری نہ کریں کیونکہ یہ ان کے لیے پرماننٹ ریلیف ہو جائے گا، یہی تو وہ مانگنے آئے تھے، وہ تو آپ نے دے دیا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ وہ معاون خصوصی ہیں، وہ ایک پبلک آفس ہولڈر ہے، سزا یافتہ شخص کیسے ایک پبلک آفس ہولڈ کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ باقی عدالت نے کہا کہ اگر وہ اتنے ہی سمجھدار ہیں اور مشورے ہی دینے ہیں وزیر اعظم کو، تو اس کے لیے کوئی عہدہ ہونا یا نوٹیفیکیشن ہونا تو ضروری نہیں ہے، وہ جا کے وزیر اعظم کو مشورے دے آیا کریں، لیکن اس کے لیے عہدہ رکھنا، نوٹیفیکیشن جاری ہونا، یہ سارے کا سارا غیر قانونی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کرتے ہوئے عہدے سے اور کام سے روک دیا ہے۔ 27 مئی کو دوبارہ اس کیس پر، آج بیسیکلی تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے۔ احسن بون صاحب یہ کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اب بھاری فیس تو لی ہے، کہ جناب میں اس کے اوپر عدالت کو اسسٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ فائنلی آج خارج نہ کریں، منظور نہ کریں، آپ ہمیں موقع دیں، ہم نے بحث بھی کرنی ہے۔ عدالت نے کہا آپ نے کوئی بحث کرنی ہوگی تو 27 مئی کو کر لیجئے گا، لیکن تب تک یہ ان کو عہدے سے اور کام سے روک دیا جاتا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور تذلیل کیا ہوگی؟ دیکھتے ہیں 27 مئی کو کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔